بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو قبل ازیں میں نے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ یعنی MLC کے بارے میں، جس میں زخموں کی تفاصیل اور زخم کون کون سے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ ابتدائی تفصیلات میں نے آپ کو بیان کی تھی۔ تو آج میں اس کی قسط نمبر 2 جو ہے وہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل میرا سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو یہ معلومات اس ویلاگ میں بڑی اہم ہونے والی ہے۔ جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے وہ ان کے لیے یہ بڑی مفید ثابت ہوں گی۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ ہے، اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ ذرا میڈیکل کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا اس لیے وکلا کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ اس کو اگر سمجھ پائیں گے تو اس کے بعد ہی اس میں دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ تو اب تعریف جو تھے ایبریزن کی، سب سے پہلے تعریف کہتے ہیں کہ ایبریزن جو ہے وہ ہے کیا؟ ایبریزن خراش کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ زخم انسانی جلد کی سب سے پہلی تہ، جو پہلی لیئر ہوتی ہے اوپر انسان کی جلد کی، اس پر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس پہ مثلا یہ یعنی جو زخم صرف انسانی جلد کی سب سے پہلی تہ تک ہو اسے ایبریزن کہا جائے گا۔ یہ ایبریزن کی تعریف ہے، خراش کی تعریف یہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایبریزن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کس طرح یہ زخم آتا ہے؟ تو یہ زخم جلد اور کسی کھردری چیز کے درمیان رگڑ یا دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کی ظاہری نوعیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ظاہری نوعیت، اس زخم سے خون بہت آہستہ سے نکلتا ہے اور یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ایسا خون جو ہے اس سے رشتہ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کوئی وین کو کٹ لگ جائے یا کوئی بڑا زخم ہو جائے تو اس میں سے خون کا بہاؤ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایسے کہہ لیں کہ رس رہا ہوتا ہے خون اور بہت جلدی وہ رک جاتا ہے۔ یہ ہے خراش کی جو ہے خراش کی علامت۔ اس کے بعد یہ جو خراش سے یا ایبریزن سے جو زخم لگتے ہیں اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو کوئی سکریچ پڑنا، کھرچنا۔ دوسرا ہے گریزز یعنی رگڑ، جو موٹر سائیکل سے گرنے سے رگڑ لگتی ہے، یا ویسے کسی کو کوئی دھکا دیا، وہ دیوار کے ساتھ جا کر لگا، دیوار کھردری تھی اس سے پھر رگڑ لگ گئی، تو گریزز جو ہے رگڑ کے عمل سے گریزز ہوتی ہے۔ ان کو جو رگڑنے سے ہو اسے گریزز کہا جائے گا۔ تو اس میں امپرنٹ پریشر کانٹیکٹ جو ہے یعنی امپریشنز نشان کا چھپنا، مثلا نشان وہاں جس کو کہتے تھپڑ مارا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے لاس پڑ گئی، سوٹی ماری لاس پڑ گئی، تو وہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ امپریشن پریشر کانٹیکٹ، نشان کا چھپنا، نشان کا واضح ہونا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایبریشن، جو اس میں سکریچ ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس میں سکریچ میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ زخم سیدھی لکیروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ پن ناخن کو جلد پر چلایا جاتا ہے تو بنتا ہے۔ اس سے جلد کی تہ کو خراش آتی ہے، یعنی اس کی پہلی تہ کو، اور خراش شروع ہوتے ہیں اور خراش مثلا لکیریں ڈل جاتی ہیں اس میں۔ تو جب آخر میں جاتی ہے تو ایک جلد کا مواد آخر میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک خراش ہے تو یہاں سے شروع ہوئی ہے تو کہاں ختم ہوئی ہے، مثلا وہ
ایک جگہ سے شروع ہو کے دوسری جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کی وضاحت ہے کہ خراش کہیں گے ہم کس کو. تو اس کے بعد گریز یا رگڑنا، جو اس کی تھوڑی سی وضاحت. یہ زخم چوڑی سطح والی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے جب یہ جلد پر زخم بناتا ہے، کیونکہ اس چیز کی سطح کھردری ہوتی ہے. مثلا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور جسم زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو اس قسم کا زخم بنتا ہے. مثلا وہ میں نے پہلے عرض کیا، جیسے وہ موٹر سائیکل سے کوئی گرتا ہے تو اس کو گریزز کہا جائے. گریز اگر ہے ایک ہے تو گریز ہے، زیادہ گریزز ہیں تو یہ اس کی ایبریشن کی جو ہے نا دوسری قسم ہے گریزز ایبریشن، سوری ایبریزن. گریزز ایبریزن جو ہے اس کی یہ دوسری ایک قسم ہے. تیسری ایک قسم ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو چھپنا اس کا ہوتا ہے، جو اس کا وجہ امپرنٹ پریشر کانٹیکٹ. یہ زخم انسانی جلد کو سیدھا دبانے کی وجہ سے بنتا ہے. انسانی جلد کو جس لحاظ سے دبایا جاتا ہے اسی طرح کی شکل بنتی ہے. مثلا اگر پھانسی ہوگی تو گردن کے حلقہ اسی طرح کا ہوگا. زخم کا رنگ گہرا براؤن ہوتا ہے یا رنگ کالا ہو جاتا ہے. مثلا جس طرح کی چیز جو ہے نا وہ اس سے وہ اس چھپی ہوئی ہو تو وہ اسی طرح اس کا جو امپریشن وہ سمجھا جائے گا. تو اس کی اہمیت کیا ہے میڈیکل کے لحاظ سے ایبریزن کی؟ ایبریزن اگر میڈیکل میں لکھا گیا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو میڈیکل کے لحاظ سے اس زخم سے 5 چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اس کے متعلق حاصل ہوتی ہیں. یعنی ایبریزن سے 5 باتوں کا علم ہو جاتا ہے. 5 چیزیں جو ہیں بڑی واضح طور پہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. جسم پر تشدد کی جگہ اور تشدد والی جگہ کے اندرونی زخم کے متعلق. یہ بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ایبریزن ہوئی کس وجہ سے، یہ خراش آئی کس وجہ سے ہے. مثلا ریپ کے کیسز میں جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ریپ ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ خراش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آئے گی، کسی کا ناخن لگے گا، وہ لڑائی جھگڑا مزاحمت کی صورت میں کوئی گر سکتا ہے، کوئی یہ وہ. تو اس میں اگر کوئی دیگر نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریپ نہیں ہوا. اس چیز کو بھی یہ ایبریزن جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے. زخم سے شناخت ہوتی ہے. مثلا زخم جو ہے نا اس سے یہ شناخت کرنے میں مدد دیتی ہے ایبریزن. یعنی زخم کیوں بنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. زخم کی سمت یعنی زخم کس طرف سے شروع ہوا اور کس طرف سے ختم ہوا، یہ بھی ایبریزن جو ہے نا اس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. زخم مدت یعنی زخم کتنی دیر کا ہے. زخم کی عمر کا اندازہ جو ہے وہ ان ایبریزن سے لگایا جا سکتا ہے، مثلا خراشوں سے لگایا جا سکتا ہے. تو اگر ان 5 جو اس کی خراش کی جو اس کی اہمیت کی جو 5 پوائنٹس ہیں، ان کی اگر وضاحت آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلی جو جسم پر تشدد کی جگہ اور تشدد والی جگہ کے اندرونی زخم کے متعلق، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس زخم سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تشدد کتنا ہوا ہے اور تشدد کی، اور اس زخم کی وجہ سے اندرونی زخم کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر زیادہ تشدد ہوگا تو اندرونی حصہ زیادہ متاثر ہوگا. دوسرا جو ہے کہ مثلا اسے آپ اندازہ لگائیں کہ زخم کی شناخت کا، تو اس میں یہ ہے کہ زخم کس چیز سے لگا ہے. مثلا رگڑ والا ہو تو حادثہ وغیرہ ہے، مثلا اگر رگڑ ہے تو پھر حادثہ وغیرہ ہے. تو تیسرا جو ہے زخم کی وجہ یعنی زخم بننے کا مقصد کیا تھا. تو اس زخم سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس نے زخم لگایا وہ اس انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا، اس کا موٹیو کیا تھا. مثلا اگر ہونٹ پر ہے تو اس نے ہونٹ کو کس کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے ریپ کیسز میں اگر اس کے ہونٹ پر نشانات ہیں تو اس کے لیے اس نے کس کے لیے استعمال کیا ہوگا. اگر وجینا کے قریب ہیں تو ریپ کے لیے زخم ہوا ہوگا. یہ مثلا اس کی شناخت کے لیے یہ اس سے یہ اندازہ یہ ازیوم کیا جاتا ہے. زخم کی سمت جہاں سے شروع ہوگی تیز خراش ہوگی، جہاں ختم ہوگا وہاں ایک جلد کی تہ اکٹھی ہوگی.
اس سے یہ بھی ایک وضاحت، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ زخم کتنا پرانا ہے اور زخم لگے کتنی دیر ہو گئی ہے اور اب زخم لگے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، اس سے یہ پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایبریزن جو خراش یعنی اس زخم کی عمر سے مراد کیا ہے۔ جب انسانی جسم پر کوئی زخم لگتا ہے تو اس وقت اس زخم کی عمر شروع ہو جائے گی، اور جب زخم جسم کی اپنی پہلی اصلی حالت میں آ جاتا ہے تو اس وقت زخم کی عمر ختم ہو جائے گی، یعنی وہ زخم جب ختم ہو جائے گا۔ تو ایبریزن کی کل عمر جو ہے، ایبریزن کی زخم کی کل عمر صرف 10 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان جسم پر ایبریزن زخم کا نشان ہوگا تو وہ زخم 10 دن کے بعد مکمل ٹھیک ہو جائے گا اور زخمی پہلی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ تو اس کا جو عمر کا حساب جو ہے وہ اس کی کلر سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ زخم لگنے سے 12 گھنٹے تک زخم کا رنگ برائٹ ریڈ ہلکا لال ہوگا۔ 12 سے 24 گھنٹے کے درمیان اس زخم کا رنگ 12 گھنٹے کے بعد ہلکا لال یعنی برائٹ ریڈ سے بدلنا شروع ہو جائے گا، اور اس زخم کا رنگ ریڈ یعنی لال ہوگا، اور یہ رنگ 24 گھنٹے تک قائم رہے گا، اور زخم پر 12 گھنٹے کے بعد ایک کھرونڈ یعنی اسکیب بنتا ہے، اور یہ اسکیب انسانی خون اور انسانی جسم کا جو مادہ ہوتا ہے اس سے بنتا ہے۔ 2 سے 3 دن کا زخم کا رنگ، یہ 24 گھنٹے کے بعد زخم کا اسکیب کا رنگ لال سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور زخم پر اسکیب ہوگا، اس کا رنگ ریڈش براؤن یعنی لال بھورا ہو جائے گا، اور یہ رنگ 3 دن تک قائم رہے گا، اور یہ اسکیب زخم کے خشک خون اور دوسرے مائع وغیرہ کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب زخم کو چوتھا دن شروع ہوتا ہے تو زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 4 سے 7 دن تک زخم پر جو اسکیب کی تہ ہوتی ہے وہ خشک ہو کر گر جاتی ہے، یعنی کھرنڈ بن کے وہ گر جاتی ہے۔ 8 سے 10 دن تک کی زخم کی حالت اور رنگ جو ہے، جب زخم کو 8واں دن شروع ہوتا ہے تو زخم منہدم یعنی ہیل ہو کر زخم حصہ اپنی اصلی حالت میں جسم جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ ویلاگ جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، اور مجھے اس چیز کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ آپ بور نہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں نے یہ پورے نوٹس تیار کر رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو ہے نا قسط وار میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے آگے جو اگلی قسط ہے اس میں انشاءاللہ موت سے پہلے ایبریزن کیسی ہوتی ہیں، موت کے بعد ایبریزن کیسی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کا بٹن بھی دبائیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور آخر میں پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یوٹیوب کی دنیا بہت بڑی ہے، اور ہماری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو جلد متوقع ہو سکتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔